हेलो दोस्तों, मेरा नाम है औरंगजेब और आज की इस मुख्तसर सी वीडियो को हम वहीं से जारी करते हैं जहां इसको हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 19 तक लास्ट वीडियोस जो बनाई हैं उस सिलसिले को जारी रखते हुए मज़ीद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक रिसर्च करने जा रहे हैं कि हिंदुस्तान के संविधान में क्या कुछ है जो हम सीख कर एक अच्छे भारतीय नागरिक बन सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से जब हम पढ़ेंगे समझेंगे तभी हमें कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आएगा और फिर ये ना सिर्फ एक आम आदमी बल्कि जो लॉ की स्टडी कर रहे हैं जैसे LLM के स्टूडेंट्स हो गए जिनके लिए पार्ट 1 में कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, तुर्की, US, UK, फ्रांस जैसे आइन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जिनको हमने ना सिर्फ पढ़ना बल्कि उनके जो रिसर्च होते हैं वो हमने इसमें जारी करने होते हैं। कभी कभार हमारी थीसिस का टॉपिक वही बन जाते हैं। तो बहरहाल ये मुख्तसर सी वीडियो उसी सिलसिले इसी कड़ी की एक आपके साथ से पेश की जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप पूरी देखेंगे मुकम्मल और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त आपसे कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों की भी रहनुमाई हो सके। अच्छा, जब मैं ये कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें तो काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं करते और सिर्फ ये सुनने के बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से मेरे पास नोटिफिकेशन तो आ जाता है कि व्यूज़ आ गए हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं हुई। तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस मतलब एक से ज़्यादा जुराइम में सज़ा नहीं आ सकती या फिर एक मरतबा अगर सज़ा हो गई किसी जुर्म या जुराइम में तो दूसरी मरतबा सज़ा नहीं हो सकती। और ये आर्टिकल पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13 में दिया गया है 13 में। सब आर्टिकल 1 नो पर्सन शल बी किसी भी शख्स किसी भी नागरिक को शल बी कन्विक्टेड सजा नहीं दी जाएगी ऑफ एनी एक्सेप्ट किसी भी जुर्म के लिए ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायोलेशन ऑफ लॉ अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करता है इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट अगर किसी कानून के अमल दरामद होने की सूरत में जुर्म तस्वुर या जुर्म हो जाता है द एक्ट चार्ज इज एन ऑफेंस उसका वो अमल जुर्म तस्वुर किया जाएगा बल्कि जुर्म हो जाएगा। नार बी सब्जेक्ट टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ एंड फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस बल्कि उसको सज़ा कानून के दायरे में रहकर दी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं दी जाएगी। अब मिसाल के तौर पर किसी ने 1 वे की खिलाफ वर्जी की है तो उसकी सज़ा पेनल्टी है या फिर 1 महीने की कन्विक्शन। उसको उस सज़ा से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती जो कि बयान की गई है। अब मिसाल के तौर पर अगर किसी को 1 वे की खिलाफ वर्जी के बुनियाद पर उम्र कैद सुनाई जाए तो ये बिल्कुल ही गलत होगा और ये आइन संविधान के बिल्कुल खिलाफ होगा। सब आर्टिकल 2 नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस किसी भी शख्स को एक मरतबा से ज़्यादा सज़ा नहीं सुनाई जाएगी एक ही मुकदमे या सेम जुर्म उसी जुर्म या जराइम में जिस पर उसको सज़ा आ चुकी है। अब मिसाल के तौर पर कि एक शख्स को सज़ा आ चुकी है 6 महीने की किसी जुर्म या 1 वे की खिलाफ वर्जी पर किसी को 1 महीने की सज़ा आ चुकी है तो अब दूसरी मरतबा उसको सज़ा नहीं दी जाएगी कि इसने 1 वे की खिलाफ वर्जी की थी, लिहाजा इसको दोबारा से सज़ा दी जाए। सब आर्टिकल 3 नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ किसी भी शख्स को अपने खिलाफ शाहिदी या गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मजबूर के मतलब उसको कन्फेशन के लिए
سزا نہیں دی جائے گی یا کنفیس نہیں کروایا جائے گا کہ اس نے جرم کیا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں پولیس یا اسپیشل لا انفورسمنٹ ایجنسیز، جس میں را ہو گئی، ISI ہو گئی، IB ہو گئی، CIA ہو گئی، انڈیا کے جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا پاکستان کے، تو وہ لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پھر ان سے باقاعدہ تفتیش کے دوران اپنے خلاف کنفیشن ریکارڈ کرواتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے، سزا کی بنیاد پر یا کسی تشدد کے بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی اپنے خلاف رضا خوشی سے کہتا ہے کہ ہاں اس نے جرم کیا ہے اور یہ ثابت بھی ہو جاتا ہے تو پھر وہ صحیح ہوگا، ادروائز کوئی بھی اپنے خلاف گواہ نہیں بن سکتا۔ تو بڑھتے ہیں آگے۔ آرٹیکل 21 پروٹیکشن آف لائف اینڈ پرسنل لبرٹی، زندگی کا تحفظ اور پرسنل لبرٹی، خود مختاری آزادی کی ضمانت۔ No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law۔ کسی بھی شخص کو اس کی زندگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا یا اس کی آزادی نہیں چھینی جا سکتی سوائے قانونی طریقے کے، سوائے قوانین کو فالو کرے کسی کی بھی زندگی یا اس کی آزادی نہیں چھینی جاتی یا چھینی جا سکتی۔ یہ آرٹیکل پاکستان کے آرٹیکل 14 میں دیا گیا ہے کہ پروٹیکشن آف لائف، یہاں پر اس بات کا اضافہ ہے کہ پرسنل لبرٹی، پروٹیکشن آف لائف آرٹیکل 9 میں بھی دیا گیا ہے اور آرٹیکل 14 میں بھی دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 22 پروٹیکشن اگینسٹ اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن ان سرٹین کیسز، پروٹیکشن اگینسٹ اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن ان سرٹین کیسز، بعض مقدمات میں گرفتاری اور ڈیٹینشن نہیں ہو سکتی یا کس طرح سے ہو سکتی ہے اس کو نیچے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ سب آرٹیکل 1 no person who is arrested shall be detained in custody without being informed، کسی بھی شخص کو کسٹڈی حوالگی میں نہیں لیا جائے گا، گرفتار نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کو بتایا نہیں جاتا۔ as soon as may be، جلد سے جلد بتایا جائے گا۔ the grounds for such arrest nor shall be denied the right to consult، وہ گرفتاری کسی بھی جو اس کا اگر سرکاری یا پرائیویٹ وکیل کرنا چاہے یا قانونی مشورہ کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہوگی، اینڈ ٹو بی ڈیفینڈیڈ بائی اے لیگل پریکٹیشنر آف ہز چوائس، اپنی مرضی کے کاؤنسل کسی بھی وکیل کو مقرر کر سکتا ہے۔ سب آرٹیکل 2 ایوری پرسن ہو از arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate۔ کسی بھی شخص کو اگر گرفتار کیا گیا ہے تو اس کو میجسٹریٹ، جو کہ قریبی میجسٹریٹ ہوگا، اس کے سامنے پیش کرنا لازم ہے، جو کہ 24 گھنٹے کے اندر اس کو گرفتاری کے بعد ظاہر کرنا، پروڈیوس کرنا لازماً ہو جاتا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے اوپر۔ اس بات کی ان کو اجازت ہوگی کہ اگر تو ضروری راستہ آ جاتا ہے، درمیان میں سفر آ جاتا ہے، تو اس صورت میں کنسیشن مطلب اجازت مل سکتی ہے، ورنہ 24 گھنٹے کے اندر پیش کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اگر زیادہ وقت درکار ہوگا تو میجسٹریٹ کی اجازت سے وقت لیا جائے گا۔ سب آرٹیکل 3 نتھنگ ان کلازز 1 and 2 shall apply، کلازز 1 and 2 کے جو آرٹیکل 2 and 1 کے جو کلازز ہیں وہ کچھ اس طرح سے نہیں ہوں گے۔ to any person who is for the time being is an enemy alien، کوئی بھی شخص جو بغاوت کرتا ہے ریاست کے خلاف یا ریاست کا دشمن ہے، جرم مرتکب ہے، تو اس پر یہ آرٹیکل عمل درآمد نہیں آئے گا۔ اب جیسے کہ کلبھوشن یادو جو کہ پاکستان میں پکڑا گیا، تو اس کی جو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کی جو ٹائم لمٹ ہے، اس صورتحال میں یہاں پر فائدہ دیا جاتا ہے کہ وہ بھلے 24 گھنٹے میں میجسٹریٹ کے سامنے نہ پیش کیا جائے،
اسی صورت میں انڈیا میں اگر کوئی دشمن ریاست کا بھارت کا کوئی پکڑا جاتا ہے تو اس کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کی یہ قانونی شرط ختم ہو جائے گی. B. To any person who is arrested or detained under any law for providing for preventive detention. اگر کسی بھی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، نظر بند کیا گیا ہے، حوالگی میں لیا گیا ہے جو کہ قانون اجازت دیتا ہے تو اس کو بالکل اجازت ہوگی ریاست کو یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو. سب آرٹیکل 4. No law providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for a longer period than 3 months unless کہ بھی کسی بھی شخص کو یا تو گرفتار یا نظر بند 3 مہینے سے زیادہ نہیں کیا جائے گا. اگر اس سے زیادہ کا وقت درکار ہوگا تو an advisory board consisting of a person who are or have been or are qualified to be appointed as judges of a high court. تو اس صورت میں اگر 3 مہینے سے زیادہ کسی کی نظر بندی یا گرفتاری ضرورت میں ہوگی، درکار ہوگی، تو ایک بورڈ مقرر کیا جائے گا جو کہ ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہوگا یا ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا جائے گا اس کا سربراہ، جو کہ یہ فیصلہ کرے گا، ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کی 3 مہینے سے زیادہ گرفتاری واقعی درکار ہے یا نہیں، یا جائز ہے یا بالکل غلط ہے. Court has reported before the expiration of the said period of 3 months that there is in its opinion sufficient cause for such detention. اگر عدالت کو، ہائی کورٹ کے جج کو یہ لگتا ہے کہ 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ درکار ہے تو اس کی اجازت دے سکتا ہے. Provided that nothing in this subclause shall authorize the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by Parliament under subclause B of clause 7. اگر پارلیمنٹ چاہے تو ریاست چاہے تو قانون سازی کر سکتی ہے کہ کسی کو نظر بند کیا جائے، گرفتار کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ نہیں کیا جا سکتا. B. Such person is detained in accordance with the provisions of any law made by Parliament under subclauses A, B and of 7. کہ کسی کو بھی اگر نظر بند گرفتار کیا جا رہا ہے کلازز اے بی کے تحت تو اس کا طریقہ کار یا جو پروسیجر ہے وہ پارلیمنٹ طے کرے گی. سب آرٹیکل 5. Any person is detained in the pursuance of an order made under any law providing for preventive detention. The authority making the order shall as soon as may be communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order. اگر کسی بھی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے تو جس آرڈر کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اس کو یہ بتانا لازم ہوگا یا پھر اس کو بتایا جائے گا کہ آپ کو بھائی صاحب کیوں گرفتار کیا گیا ہے، نظر بند کیوں کیا گیا ہے، اور گراؤنڈز بتائے جائیں گے اور اس کو سنا بھی جائے گا یا پھر اس کو ریپریزنٹیشن کا مواقع فراہم کیے جائیں گے. سب آرٹیکل 6. Nothing in clause 5 shall require the authority making any such order as is referred to in that clause to disclose facts which such authority considers to be against the public interest to disclose. اگر کوئی بھی اتھارٹی یہ سمجھتی ہے، آرڈر کرتی ہے کہ کسی کی گرفتاری اور ڈیٹینشن لازم ہے تو عوامی مفاد کو نظر رکھتے ہوئے وہ آرڈر کر سکتی ہے، لیکن اس کے اگر پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہیں اس کے حقائق تو وہ ظاہر نہیں کرے گی، یا پھر اس کو اختیار ہوگا کہ وہ خاموشی سے نظر بند یا گرفتاری کر سکتی ہے، مطلب جو اس کو اجازت ہوگی. سب آرٹیکل 7. پارلیمنٹ میں بائی لا پریسکرائب، پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے طریقہ کار کے مطابق. A. The circumstances under which and the clause or classes of cases in which a person may be detained for a period longer than 3 months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an advisory board in accordance with the provisions of subclause A of clause 4. اگر حالات یا پھر اس کے جو کلاس یا کلاسز ہیں جو کہ کیس میں بتا رہے ہیں کہ کسی شخص کی زیادہ لمبے عرصے کے لیے 3 مہینے سے زیادہ کی گرفتاری درکار ہے
تو اس کو جو ایڈوائزری بورڈ ہے اس کے اوپینین کے مطابق گرفتار کیا یا نظر بند کیا جا سکتا ہے 3 مہینے سے زیادہ. The maximum period for which any person may in any class or classes of cases be detained under any law providing for preventive detention. اگر کسی شخص کو گرفتار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یا پھر اس کے کلاسز آف کیسز جو کیسز ہیں ان کے لیے لازم ہے تو اس کو گرفتار کرنا قانونی اجازت ہوگی. The procedure to be followed by an advisory board in an inquiry under subclause A of the 4 کہ اگر اس کو اجازت ہو کہ گرفتار کر کے یا ڈیٹینشن نظر بند کیا جائے تو ایڈوائزری بورڈ کے جو طریقہ کار ہیں وہ سارے پارلیمنٹ طے کرے گی. تو امید کرتا ہوں آپ کو آرٹیکل سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور یہ بالکل بہترین ایک سمجھنے کا ٹاپک ہے کیونکہ پورے سمویدھان میں یہی ہماری چیزیں عمل میں آتی رہتی ہیں. آرٹیکل جو ریٹ آف مینڈم سے کو وارنٹو سرشیوراری یا جو دوسرے ریٹس ہیں وہ اسی قوانین کو مد نظر رکھ کر داخل کی جاتی ہیں، داخل کروانے آرڈرز یا ڈائریکشن کے لیے داخل کی جاتی ہیں ہائی کورٹ میں. تو امید کرتا ہوں یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو بالکل ہی سمجھ میں آ جائے گی کیونکہ میں نے اس کو زیادہ ایزی سے ایزی کرنے کی کوشش کی ہے. اگلی ویڈیو میں رائٹ اگینسٹ ایکسپلائٹیشن، استحصال کے خلاف جو حقوق ہیں اس پر ہم بات کریں گے. پروہیبیشن آف ٹریفک ان ہیومن بینگز اینڈ فورسڈ لیبر، کسی بھی انسان کو اسمگل نہیں کیا جائے گا یا اس کو مزدور نہیں بنایا جائے گا، جبراً مزدوری نہیں لی جائے گی. تو اس ٹاپک کے متعلق ہم آنے والی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. تب تک آپ سے ایک درخواست ہوگی کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، یہ آپ سے ریکویسٹ ہے تاکہ میں آپ کے لیے مزید ویڈیوز بناتا رہوں. اور اگر ان ویڈیوز سے ارننگ ہوتی ہے تو جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو میں افورڈ کر سکوں اور میرا یہ مقصد ہے کہ اسٹوڈنٹس کی فلاح بہبود اور ان کی تعلیم کے لیے اقدامات اٹھا سکوں. تو ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیوز میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں. اور کمنٹ سیکشن میں پلیز کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے کہ آپ کو کون سی چیز سمجھ میں آ رہی ہے، نہیں آ رہی، یا کوئی سجیشن یا سوال آپ کرنا چاہتے ہیں یا مجھے آپ اگر کوئی ایڈوائز کرنا چاہیں تو مجھے بالکل خوشی ہوگی. اور یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ اس بنیاد پر شیئر کریں کہ ان کی بھی مدد ہو جائے اور جو شاگرد ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. تو آپ سے اجازت چاہوں گا اور پھر ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیو میں.